بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے تندرستی دے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 1-2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تذاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ناظرین، ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہیں۔ ناظرین، سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے
بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائی یا چیز زبان کو کڑوی لگے، جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی سے بڑھنے لگتا ہے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا اور یا رزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند اور مالدار ہو جاؤ گے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہو تو سال ہر سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں، باجرے کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل کھانے پکانے میں ڈال سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ غذائیں استعمال کریں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ باجرہ، جو اور کالے چنے گندم کے آٹے میں مکس کر کے روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار یا نورو پڑھ کر اپنی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر ملیں۔ چند دن یہ عمل کریں، واضح فرق نظر آئے گا۔